ناظرین، اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے جس پر مزاحمتی تحریک نے اس کو سخت جواب دیا ہے. اس کے ٹینک اڑا دیے ہیں اور درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اس وقت غزہ میں صورتحال خراب ہو چکی ہے اور مزاحمتی تحریک کے ہاتھ بڑی تعداد میں مال غنیمت لگا ہے اور خطرناک ہتھیار اس وقت مزاحمتی تحریک کے پاس آ چکے ہیں. غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں گے. اور اب موساد اور CIA چیف بھیک مانگنے کے لیے، سیز فائر کے لیے اور اپنے فوجی قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے قطر پہنچ گئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلا ہے کہ امریکہ کے پاس اسلحہ کی شدید کمی ہو گئی ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا پرابلم بن کر سامنے آیا ہے. یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. سب سے پہلے غزہ کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. جہاں پر معاہدہ چل رہا ہے وہاں پر معاہدے کی خلاف ورزی اسرائیل کی جانب سے کی گئی. حالانکہ اس سے پہلے 3 سے 4 بار یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. انہوں نے جیل کے باہر ان فیملیز پر گولیاں چلائیں جو اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے. پھر انہوں نے نارتھ غزہ میں پہلے ہی گھنٹے میں ان لوگوں پر گولیاں چلائیں جو اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے. اور آج انہوں نے پھر وہی کام کیا، لیکن آج ان کو ایسا جواب دیا گیا ہے کہ بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے اور دوبارہ یہ جرات نہیں کرنے والے ہیں. ناظرین، ہوا کیا ہے کہ یہ المغازی کا ایریا ہے اور رانتیسی ہاسپٹل، اس کے ارد گرد یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہاں پر اسرائیلی فورس نے اپنے ڈھیٹ پن، بے شرمی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو سویلینز ہیں ان پر فائر کھولے ہیں. عام نہتے لوگوں پر بلا وجہ گولیاں چلا دی ہیں. نہ ان کا کوئی بھی وجہ نہیں تھی، بلا وجہ جو یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. بزدل فوج یہ ہمیشہ سے ایسا کرتی ہے، نہتے لوگوں پر یہ گولیاں چلاتی ہے. پھر انہوں نے تھوڑی دیر پہلے المغازی کے ایریا میں نہتے لوگوں پر گولیاں چلائیں، لیکن وہاں پر ان کو ایسا جواب دیا گیا ہے کہ آپ کو بھی تسلی ہوگی کہ ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے تھا. تو جناب انہوں نے جو ہی سویلینز پر فائر کھولے، ان پر زوردار حملہ کیا گیا، دھماکے دار ان پر حملہ کیا گیا. اور وہاں پر جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز تھی وہ وہاں پر پھٹ پڑی اور بڑے دھماکے ہوئے. ان کے ٹینکس، مارکیوا 4 جو ٹینکس ہیں وہ اس میں تباہ ہوئے ہیں. ان کے درجنوں فوجی وہ ہلاک ہوئے ہیں. ان کے ٹینک پر حملہ ہوا، ان کے ٹروپس کیریئر پر حملہ ہوا، ان کی فورس پر حملہ ہوا اور اس میں ان کے درجنوں ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں. یہ آپ خود اسرائیلی آرمی کی جو انہوں نے تصدیق کی ہے اور تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ لیجئے. اور اس میں ناظرین سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہی انہوں نے حملہ کیا، فائر کھولے، ساتھ ہی یہ دھماکے ہو گئے، ایکسپلوسیو ڈیوائسز پھٹ گئیں. تو یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا ہے. بلکہ یہ پہلے سے وہاں نصب تھی، تو اس میں سب سے بڑا سیکیورٹی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جہاں پر ان کی آرمی موجود ہے وہاں پر انہوں نے ایکسپلوسیو ڈیوائسز فکس کر دی ہیں. یعنی اب وہ کوئی بھی ایکشن کریں گے، اس طرح کی کوئی بھی حرکت کریں گے تو انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں سرنگ میں بیٹھ کر انہوں نے وہ ڈیٹونیٹر دبا دینا ہے اور وہاں پر دھماکے شروع ہو جانے ہیں. تو یہ اب اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھائی اس طرح انہوں نے ہمارے آگے یہاں پر ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہیں وہ نصب کر رکھی ہیں اور ان کے ٹینک، ان کے ٹروپ کیریئر اور ان کی فورس جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے. اور اب ان کو پوری طرح سے ان کا جو غرور ہے وہ خاک میں مل گیا ہے. اور کہ جب آپ چاہیں نہتوں لوگوں پر گولیاں برسا دیں. اب دیکھیں نا 75 سالوں سے، ناظرین 75 سال ہوتے ہیں جن لوگوں نے یہ بھگتا ہے، ہم اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. 75 سال سے ان کے یہ ظلم انہوں نے برداشت. کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی ہو تو غیرت مند ہو، لیکن یہ بے غیرت دشمن ہے. تو انہوں نے عورتوں اور بچوں پر گولیاں چلائی ہیں. 75 سال ہو گئے ہیں ناظرین، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مزاحمتی تحریک، اتنی بڑی پاور اور طاقت بن کر سامنے آئی ہے کہ اگر یہ گولی چلاتے ہیں تو وہ آگے سے بم چلاتے ہیں. یہ آج فرق جو ہے ہوا ہے. تو اسرائیل اب دیکھیں نا کہ پوری طرح سے جکڑا گیا ہے. یہ ان کے لیے کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے. جسے آپ سپر پاور بنائے بیٹھے تھے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پاگل ہو چکا ہے. کبھی وہ معاہدے میں توسیع کرتا ہے، خود بڑھاتا ہے، بھیک مانگتا ہے معاہدے میں توسیع کر دو، کبھی یوں فائرنگ چلا دیتا ہے. تو اس ٹکرے مار رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. پھر آپ یہ مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں وی آر کمیٹڈ ٹل دا اینیمی از کمیٹڈ، کہ ہم اس معاہدے کے تب تک پابند ہیں جب تک ہمارا دشمن پابند ہے. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم ان کو اسی طرح کا جواب دیں گے. پھر جو ایک اور سب سے بڑی خبر ناظرین سامنے آئی ہے کہ نارتھ میں بڑی تعداد میں ذخیرہ ملا ہے ہتھیاروں کا
اور یہ وہ ہتھیار ہے جن کو اسرائیلی آرمی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور اس میں بڑا خطرناک اسلحہ ہے، اور یہ وہ اسلحہ ہے جو آفیسرز کے پاس تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ سپاہی کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے وہ مطلب اس کی وہ کم وہ ہوتا ہے کوالٹی والا، جو ان کے آفیسرز کو دیا جاتا ہے وہ سب سے اچھا اور مطلب بڑی کوالٹی والا وہ اسلحہ ہوتا ہے جو ان کے آفیسرز کو دیا جاتا ہے۔ تو آفیسرز کا جو اسلحہ جو وہاں سے چھوڑ کر فرار ہوئے تھے، ہم نے 2 دن پہلے آپ کو سارے وہ رپورٹ کیا تھا کہ یہ جنگ میں ان کے آفیسرز کس طرح سے فرار ہوتے رہے ہیں، اور آج ان کو ڈسمس بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کے ہزاروں فوجی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ہم لڑنے کے لیے واپس نہیں آئیں گے، بغاوت وہ کر چکے ہیں۔ تو وہ جو اسلحہ یہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ مال غنیمت اب مزاحمتی تحریک کے ہاتھ لگ گیا ہے، تو اسے بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہی جا رہی ہے۔ ان کے پاس ویسے بھی پہلے بھی بہت اسلحہ ہے، لیکن اب ان کے پاس اسرائیلی کا جو اسلحہ ہے وہ بھی ان کے ہاتھ لگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ جو اسلحہ امریکہ نے، نیٹو نے ادھر یوکرین کو دیا ہوا تھا، پتہ چلا ہے کہ وہی اسلحہ ادھر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اب وہ بندہ پوچھے کہ وہ یوکرین والا اسلحہ ان کے پاس مزاحمتی تحریک کے پاس کیسے آ گیا، تو اس میں کلیئر ہے کہ وہ اسلحہ روس کے ہاتھ لگا اور پھر روس نے وہ یہاں پر ٹرانسفر کیا۔ اس کے علاوہ لیبیا، سوڈان، یہاں پر جو جنگیں چلتی رہی ہیں، سیریا، عراق، وہاں سے بھی سارا اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو ورائٹی آف ویپنز اس وقت حماس کے پاس ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے صرف 49 ڈیز کی وار میں صرف 10% اپنی کیپیبلٹی کو استعمال کیا، چاہے وہ ہتھیاروں کی بات ہو یا مین پاور کی بات ہو۔ ابھی تک 90% تو ہم استعمال ہی نہیں کیے۔ تو آجو دیکھ لیتے ہیں، ادھر ہی میدان ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے جو تم نے انت مچائی ہوئی تھی نا، اب آؤ ذرا میدان میں۔ تو اب یہ بھاگ رہے ہیں۔ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ اسرائیل ول فیس انٹرنیشنل پریشر اف اٹ سٹارٹس وار اگین۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اسرائیل اتنے جوگا نہیں ہے وہ جو اس کا سامنا کر سکے، اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ 75 سالوں میں کبھی ان کے خلاف اتنا پریشر آیا ہی نہیں تھا، پہلی بار ان کے خلاف یہ پریشر آیا تھا، اور ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ پوری طرح سے دبوچ لیا گیا ہے۔ اگر وہ جنگ شروع کرتا ہے تو مزاحمتی تحریک بھی اس کو جواب دیتی ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور اوپر سے جو انٹرنیشنل پریشر آنے والا ہے، اور یہ تو اب پوری یو ایس کی رپورٹ ہے، یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ اگر دوبارہ اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران، پوری یہ رپورٹ ہے کہ 100% وہ اسرائیل پر حملہ کر دے گا بطور ریاست۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنی پروکسیز کے ذریعے ان پر حملہ کروایا، لیکن اب کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پھر ایران حملہ کر دے گا۔ اسی لیے وہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر، اپنی نیوکلیئر سب مرین، وہ ساری یہاں پر ڈپلائے کر چکے ہیں، لیکن ایران اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو پوری طرح سے ان کو دبوچ لیا گیا، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اب ان کے موساد کے جو چیف ہیں، جو انٹیلیجنس چیف ہیں، وہ بھیک مانگنے کے لیے اب قطر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر معاہدے کیا چل رہے ہیں کہ جی سیز فائر کے لیے کوئی بات کی جائے، یعنی سیز فائر کی جو بات ہے وہ آن ٹیبل ہے اس مذاکرات جو آج ہو رہے ہیں قطر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے اسرائیلی فوجی قیدی بنے ہوئے ہیں مزاحمتی تحریک کے ہاتھوں، سینکڑوں وہ فوجی ہیں، ان کو جناب رہا کروایا جائے، یا بھیک مانگنے کے لیے سی آئی اے چیف اور موساد کے چیف قطر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو سوچئے، انہوں نے جنگ شروع کی تھی کہ ہم ملیا میٹ کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کی نسلیں ختم کر دیں گے، فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور آج ادھر پہنچے ہوئے ہیں کہ سیز فائر کرواؤ بھائی، ہمارے فوجی خدا کا واسطہ ہے وہ ہمیں واپس کروا کے دو۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے اس آپ کے طاقتور، جس کو آپ بڑا کہتے تھے کہ یہ بڑا طاقتور اسرائیل ہے، اس کی آج یہ حالت ہو چکی ہے۔ جو چھوٹے سے علاقے کے چھوٹی سی مزاحمتی تحریک نے ان کو یہ سبق سکھا دیا ہے۔ تو آج ثابت یہ ہوا کہ اسرائیل کبھی بھی طاقتور نہیں تھا، ان کے سامنے جو طاقتور تھے ان کو گرا کر ان کے سامنے بونے حکمران لائے گئے، کمزور حکمران ان کے سامنے کھڑے کیے گئے۔ یہ پہلے دن سے اتنا ہی کمزور تھا، اور یہ شیشے کی دیوار تھا، اس کو ایک مکہ پڑتا تو یہ گر جانا تھا، یہ بالکل ریت کی دیوار تھی، اور آج اس کو وہ مکہ پڑا ہے تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ معاہدے کے لیے قطر پہنچے ہوئے ہیں، اور قطر کا بیان کیا سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کا حماس کو ایلیمینیٹ کرنے کا مشن غیر حقیقی ہے۔ پوری طرح سے منہ پہ تماچا مارا ہے قطر نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مشن لے کر بیٹھے اور بڑا کہتے ہو گے مزاحمتی تحریک کو تم صفحہ ہستی سے مٹا دو گے، یہ غیر حقیقی، یہ صرف ایک خواب ہے، یہ امیجینیشن ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، یعنی تم اتنے جوگے نہیں کہ ان کو ختم کر سکو۔ یہ قطر نے اس کا بیان سامنے آیا ہے جہاں پر یہ مذاکرات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کلیئرلی سارے دروازے ان کے لیے بند ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، اور کلیئرلی بالکل کلو لیس ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، سارے دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں، اور کبھی معاہدے کی طرف جاتے ہیں، کبھی فائر کھول دیتے ہیں۔
تمام آپشنز ان کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر بڑی دلچسپ بات ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزاحمتی تحریک نے اسرائیلی بچوں اور عورتوں کو کیوں پکڑا۔ اس کے پیچھے ناظرین پورا ایک ویژن ہے، اس کے پیچھے پوری ایک ان کی ایک سوچ ہے، اور آج وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مزاحمتی تحریک نہ ہی سویلینز کو مارتی ہے، نہ ہی انہیں پکڑنے کا کوئی نظریہ رکھتی ہے، لیکن ان کے بچوں اور عورتوں کو کیوں پکڑا گیا تو وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کو بھی بڑی تسلی ہوگی کہ یار، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ نہ صرف فوجی طور پر طاقتور ہیں بلکہ ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ بھی اسرائیل اور امریکہ اور مغرب کو پوری طرح سے مات دے رہی ہے۔ اب ناظرین وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل نے بچوں اور عورتوں کو قید کیا ہوا تھا، 50 سال سے عورتیں ان کی قید میں ہیں، یعنی 15 سال کی عمر میں انہوں نے بچیوں کو اٹھایا تھا اور 50 سال سے وہ ان کی قید میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا چارج ان پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ 13,000 سے زیادہ بچے انہوں نے پچھلے 15 سالوں میں گرفتار کیے ہیں۔ 13,000 سے زیادہ بچے، یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور بغیر کسی جرم کے۔ صرف ان کا مقصد یہی ہے نا کہ نسل کشی کی جائے اور کوئی ان کو پورے صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ تو 13,000 سے زیادہ بچے ان کی قید میں جن کے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اس پر پلان یہ بنا کہ ہم ان کے بچے اور عورتیں اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو ان کے ساتھ ریپلیس کریں گے، یعنی عورت کے بدلے عورت، بچے کے بدلے بچہ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ وہی اصول ہے، اور اسی اصول کے تحت انہوں نے ان کے بچے اور عورتیں اٹھائے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ہر عورت کے بدلے وہ ایک عورت کو رہا کروا رہے ہیں، بلکہ ایک عورت کے بدلے 3 عورتوں کو رہا کروا رہے ہیں، اور ایک بچے کے بدلے میں 3 بچوں کو رہا کروا رہے ہیں۔ تو اس سے جو خوشیاں آئی ہیں وہ اس کا امپیکٹ آپ پوری طرح سے دیکھ لیں، کس طرح سے ویسٹ بینک میں، فلسطین میں آج جشن کا سماں ہے، وہاں پر فائر ورکس ہو رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کیے جا رہے ہیں، گھر گھر خوشیاں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اور اس پر بھی یہ پاگل ہو چکے ہیں، یہ گھروں میں گھس کر ان کی مٹھائیاں چھین رہے ہیں کہ بھائی مٹھائی تقسیم نہ کرو، ان کو مٹھائیاں یہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، ان کو مٹھائی تقسیم ہونے سے بھی خطرہ ہے، تو گھروں میں جا کر ان کی مٹھائیاں چھین رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین آپ اصل ویژن کو سمجھیے اور اس کے امپیکٹ کو سمجھیے۔ یہ صرف ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چھڑا لیے تو یہ صرف اس حد تک بات محدود ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ان کی ایک ویژن ہے۔ وہ اس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ کل انہوں نے 35 اور لوگ ویسٹ بینک سے جا کر گرفتار کیے ہیں اسرائیلی آرمی نے، تو جتنے آپ نے رہا کروائے تھے وہ تو اتنے ہی پھر گرفتار ہو گئے، تو اور جو رہا ہو رہے ہیں کیا وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے؟ اگر اسرائیلی آرمی چاہے تو ان کو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن اس میں آپ اہم مدعے کو سمجھیے جو آج ہمیں فلسطین کی آزادی تک لے گیا ہے، اور وہ مدعا ہے اسرائیل کو بے نقاب کرنا، اسرائیل کا بیانیے کو پاش کرنا۔ آج ناظرین اسرائیل جو اپنا جواز ہے وجود کا وہ پوری طرح سے کھو چکا ہے، اور آج اس فلسطین کی ریاست کو قائم نہ کرنے کا پورا جواز جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ کیا کہتا تھا؟ ہم سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں، اور یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ بیانیہ آج پوری طرح سے پاش ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم فلسطینی ریاست کے قیام کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو رہا کر رہی ہے اسرائیلی، تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو قید رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کیسی جمہوریت ہے، کیسی ریاست ہے جو صرف عورتوں اور بچوں کو قید رکھے ہوئے اور بغیر کسی گناہ کے، اور جب وہ قیدی باہر آ رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، حالانکہ جو اسرائیلی قیدی ہیں وہ جا کر میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک ہوا، کیونکہ اس میں صرف اسرائیلی قیدی نہیں تھے، فارن نیشنلز بھی تو وہاں پر تھے، تو وہ اوپنلی پوری دنیا کے میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اور جب وہ رہا ہو کر جا رہے ہوتے تو آپ نے دیکھا ہے کیسے ہاتھ ہلا رہے ہوتے مزاحمتی تحریک کے سولجرز کو۔ تو اس طرح یہ بیسک اس کے پیچھے ویژن تھا، اور آج اسرائیل پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو کر رہ گیا، نہ ہی ان کے میڈیا کے پاس کوئی بیانیہ بچا کہ ان کو ڈیفینڈ کر سکے، نہ ہی کوئی عوام کے پاس کوئی بیانیہ بچا کہ ان کو ڈیفینڈ کر سکے، نہ ہی حکومتوں کے پاس کوئی بیانیہ بچا۔ آپ دیکھیں نا پہلے دن کے بیان اٹھا کر دیکھیں اور آج کے بیان اٹھا کر دیکھیں۔ پہلے دن امریکہ نے کیا کہا؟ ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ یو مسٹ اوبے انٹرنیشنل لا۔ پہلے دن یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو استثناء حاصل ہے، وہ جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ دہشت گرد ہیں، ان پر جو مرضی کرے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے ٹائم فار 2 اسٹیٹ سولوشن۔ تو ان 49 ڈیز میں کیا ایسا بدل گیا جو آپ کے 75 سالوں میں نہیں بدل سکا؟ اسرائیل پر انہوں نے کوئی فوجی قبضہ تو نہیں کر لیا، انہوں نے تو اپنے لینڈ کا دفاع ہی کیا نا، کوئی ایسا تو نہیں انہوں نے دارالحکومت پر جا کر قبضہ کر لیا یا وہاں پر فلسطینی جھنڈا لگا دیو۔ یہ نہیں ہوا ناظرین، جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل بے نقاب ہوا ہے،
ہر ریاست کے پاس ہر آپ کو جرم کرنے کے لیے جواز چاہیے ہوتا ہے. اگر امریکہ آیا تھا عراق میں تو وہ جواز لے کر آیا تھا کہ ان کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہیں. اگر اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو وہ ایک جواز لے کر آیا تھا. دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو وہ اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے جواز چاہیے ہوتا ہے. اس لیے ایک ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ اسرائیل جو سمجھتا ہے نا کہ وہ امریکہ کا کور لے کر جو مرضی یہاں پر کرتا جائے گا اور اس کو کوئی پوچھے گا نہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ بند گلی میں جا رہا ہے اور بہت جلد اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. تو وہ ساری باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں. تو امپیکٹ ناظرین اصل یہ ہے جو ڈیفرنس کریٹ ہوا ہے ان 49 ڈیز میں, جو کہ 75 سالوں میں نہیں ہو سکا, کہ ان کا وہ جو جواز تھا, جو بیانیہ تھا, وہ پاش ہو کر رہ گیا. اسی لیے آج پوری دنیا, آپ کا امریکہ, آپ کا برطانیہ, آپ کا فرانس, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, دس از اے ٹائم فار 2 اسٹیٹ سولوشن, دس از اے ٹائم کہ ہم اس کو مکمل طور پر حل کریں, اور اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو پھر فلسطین کا قیام ضروری ہے. یہ تبدیلی لے کر آئی ہے یہ جنگ. کوئی ایسی فوجی فتح ہم نے یہ نہیں کی کہ ان کے دارالحکومت پر جا کر ہم نے جھنڈا گاڑ دیا اپنا, یہ نہیں ہوا. تو آج کے دور میں یہ بیانیہ ہی سب سے بڑی چیز ہے ناظرین. اب ذرا آپ کو ایلون مسک کے حوالے سے ناظرین بتاتے ہیں. ایک اہم ترین انکشاف کیا گیا ہے جس نے کھلبلی مچا کے رکھ دی ہے. ایلون مسک نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کے ویئر ہاؤس میں اسلحہ کم پڑ چکا ہے. جو اس نے اسلحہ دیتا رہا یوکرین کو, باقی ملکوں کو, اس کے اپنے ویئر ہاؤس میں اسلحہ کم پڑ گیا ہے. یہ اتنی بڑی خبر ہے, اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ان کی جو پوری کمزوری ہے وہ بھائی دنیا کے سامنے آ گئی ہے. یعنی اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت اگر چائنا تائیوان پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک نیا محاذ کھول دیتا ہے تو اس کا مطلب پھر امریکہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کے پاس تو اسلحہ ہی کم پڑ گیا ہے. وہ تائیوان کو تو اسلحہ ہی نہیں دے سکے گا, پھر نہ وہ اسی دوران نہ یوکرین کو دے سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کو دے سکتا ہے. تو اس طرح ان کی یہ اتنی بڑی کمزوری اور سیکیورٹی کی جو چیز لیک ہوئی ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آپ خود امریکہ اسلحے کی کمی کا شکار ہو گیا. تو اس نے کیا اسرائیل کو دینا ہے اور کیا یوکرین کو دینا ہے, اور کل کو کیا تائیوان کو دے گا, یا پھر نارتھ کوریا اگر ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیتا ہے اور تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ امریکہ کس طرح سے دفاع کرے گا. یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اس وقت ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں. بالکل کسی بھی لمحے تیسری عالمی جنگ میں ہم جا سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس اسلحہ کی کمی پڑ گئی ہے. تو اگر جنگ چھڑ جاتی ہے, تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے, تو کیا امریکہ 10 دنوں میں اتنا اسلحہ بنا لے گا؟ تو یہ ناظرین بہت بڑی خبر ہے میرے حساب سے. اور یہ پوری تفصیلات تھی جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور بالکل آپ کو تسلی رکھنی چاہیے کہ چاہے وہ عالمی محاذ ہو, چاہے وہ سفارتی محاذ ہو, چاہے وہ فوج کا محاذ ہو, چاہے وہ میڈیا کا محاذ ہو, چاہے وہ سائیکولوجیکل محاذ ہو, پوری طرح پورے ہر محاذوں پر مزاحمتی تحریک نے فتح حاصل کی ہے. اسرائیل کو بدترین شکست ہوئی ہے. اب اس پر سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, اس کے آپشنز ختم ہو چکے ہیں. وہ ٹکریں مار رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. اور اب ہم فلسطین کی آزادی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. یقین مانیے 75 سالوں میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا. حالانکہ عربوں نے ان کے ساتھ بڑی جنگیں کی ہیں. آپ دیکھیں کہ 6 دنوں میں ان جنگوں کا نتیجہ آیا ہے جو عربوں نے ان کے ساتھ کی ہیں, اور اس کو 49 ڈیز میں وہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے. تو اس میں تھوڑا سا اگر عرب آج تھوڑا سا اگر کھڑے ہو جائیں, تھوڑی سی غیرت دکھا دینا, تو یقین مانیے آپ اگلے چند دن میں آپ فلسطینی ریاست کا قیام دیکھیں گے. کیونکہ عالمی طاقتیں اس پر مان چکی ہیں. اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ان کو مٹا نہیں سکتا. دیکھیں نا, بیلنس آف پاور بگڑ گیا ہے. پہلے تو یہی تھا کہ آگے سے پتھر آتا تھا, آج ان کی گولی کے جواب میں آگے سے بم آ رہا ہے. تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ بھائی تگڑے ہو گئے ہیں, بچے اب بڑے ہو گئے ہیں. جو پتھر مارنے والے تھے وہ آگے سے RPG اب فائر کر رہے ہیں. وہ آگے سے جو ہے وہ میزائل ہم پر فائر کرتے ہیں جو کبھی پتھر فائر کرتے تھے. تو بیلنس آف پاور بگڑ چکا ہے. عالمی طاقتیں یہ مان چکی ہیں کہ ٹھیک ہے فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے. تھوڑا سا اگر عرب آپس میں اتفاق کر لیں اور بالکل سٹینڈ لے لیں تو یہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کا قیام عمل میں آتا ہوا. بالکل اس کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہو چکی ہے. تو یہ عربوں کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. اگر عرب آج نہیں کر سکے ناظرین, اگر آج بھی یہ کھڑے نہیں ہو سکے, جب آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ ان کا تیل بھی بند نہیں کر سکے, آپ ان کو تیل دیتے رہے اور یہاں پر ایک قطرہ بھی نہیں دے سکے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے شکست دی, اور اگر اب بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو تاریخ آپ کو کبھی نہیں معاف کرے گی. تاریخ آپ کو ایسے بدترین الفاظ میں یاد رکھے گی کہ پوری طرح سے آپ کو مٹا دیا جائے گا. آپ کے لیے یہ سب سے اہم موقع ہے کہ آج فلسطین کے لیے کھڑے ہوں اور اس کے قیام کو یقینی بنائیں. یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.